وہ شخص حوض کوثر کی حدیث سے متعلق کہتا ہے کہ اس میں صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فرشتے دور کر دیں گے۔ اے بھیا، یہ ساری طرفداری اور عقیدے میں وہی چیزیں کہے چلے جا رہے ہیں جو یا تو اہل تشیع میں ہوتی ہیں، ان حضرات نے ان چیزوں کو بہت لکھا ہے، اور یا پھر سنیوں میں جو تفضیلی شیعہ ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہیں۔ سنیوں میں تفضیلی شیعہ ہوتے اہل سنہ میں سے ہیں، لیکن تفضیلی شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل تشیع کے ساتھ ان کے کئی ایک عقائد میں مشترک ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ زیدی ہیں، یمن میں ہم نے انہیں دیکھا، ان کے بہت سے عقیدے اہل تشیع سے لیے گئے تھے، بہت سے اہل سنہ میں سے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں، خلفائے ثلاثہ سے بھی پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں۔ محرم میں ماتم بھی کرتے ہیں، سبیلیں بھی لگاتے ہیں۔ یہ سب بنیادی طور پہ ہیں اہل السنہ میں سے، لیکن تفضیلی شیعہ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ازالۃ الخلفاء عن خلافت الخلفاء، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء۔ یہ ازالۃ الخفاء جو ہے نا، اور خاص طور پہ اس کا مقدمہ پڑھنے کے قابل ہے کہ خلافت کیا تھی۔ اسی لیے ہر دور میں ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگ اہل السنہ کے عقیدے کا زبردست دفاع کرتے رہے ہیں کہ ہماری اگلی نسلیں کہیں تفضیلی شیعت میں نہ چلی جائیں۔ حضرت عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دفاع کیا ہے۔ ان سے پہلے آپ چلے جائیں یا ان کے قریب کے لوگوں میں حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تشیع کے متعلق کتاب لکھی ہے۔ ان سے ذرا سا پیچھے چلے جائیں، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ اثنا عشریہ ہے۔ ان کے والد کے دور میں چلے جائیں تو ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء ہے۔ ان سے پیچھے چلے جائیں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو بزرگ تھے انہوں نے اپنی مجالس میں برملا اہل سنہ کے عقیدے کا اظہار کیا۔ ان سے بھی پیچھے چلے جائیں تو حضرت مجدد الفسانی سے ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اور اس کا نام ہی رد روافظ ہے، یعنی اہل تشیع کے عقیدے پہ تنقید۔ کس صدی میں کون ہے جس نے اس میدان پہ کام نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ اس لیے یہ جو شخص کہتا ہے ایسی باتیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رد کر دیا جائے گا حوض کوثر سے، یہ گمراہی کی باتیں کرتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا تو تم میں سے کچھ لوگ آئیں گے جنہیں دیکھ کر میں خوش ہوں گا، اور میں خوشی سے کہوں گا کہ اسیحابی، میرے صحابہ آ گئے، میرے دوست آ گئے، میرے دوست آ گئے، اور فرشتے انہیں پکڑ لیں گے، آ کے دبوچیں گے اور ماریں گے، اور وہ کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد یہ کس نئی راہ پر چل پڑے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا سحقن، جہنم میں جاؤ، اللہ کی لعنت تم پہ پڑے، ایک کوئلوں کی طرح جلے ہوئے لوگوں، جاؤ ادھر سے۔ یہ اس حدیث کو اہل تشیع بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہماری صحیح حدیث کی مسلم میں ہر جگہ آئی ہے، اس حدیث میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ ہیں ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی قیامت میں حشر ہوگا۔ والعیاذ باللہ، ہم کہتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور آپ کے انتقال کے بعد مسیلمہ کذاب اور دیگر لوگوں نے جو دعویٰ کیا تھا نبوت کا، ان لوگوں نے ان کی نبوت کو تسلیم کیا اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف جہاد کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں مرتد ہو گئے۔ فرشتے کہیں گے، دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ اپنے دین سے پھر گئے تھے، ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے۔ جیسے کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے یا جوان لڑکا اور وہ ایڑی پہ گھوم جاتا ہے، ایڑی کو مرکز بنا کے گھوم جاتا ہے،
فرشتے کہیں گے یہ اس طرح اس دین سے گھوم گئے تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافق ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں بھی منافق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وفات کے بعد ظاہر ہے ان منافقین کا خوف کے مارے یہ حال تھا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جماعت کی نماز اس کے چھوڑنے کی ہمت تو ہمارے زمانے میں منافقوں کو نہیں پڑتی تھی، ان میں سے کوئی منافق انسان جو بیماری کی وجہ سے چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا تھا 2 آدمیوں کو بلاتا تھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے گھسٹتا ہوا آ جاتا تھا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ وہ نماز میں آیا ہے۔ کہ نماز چھوڑنے کی تو ہمت کسی منافق کو بھی نہیں مسجد چھوڑنے کی ہمت پڑتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے خود کہا ہے کہ انہم ماتو، یہ مرے ہیں اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ اس منافقوں کے بڑے سردار کی قبر پہ آپ نے کھڑا بھی نہیں ہونا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان میں سے کوئی آدمی مر جائے ہرگز کا جنازہ نہ پڑھیے۔ عبداللہ بن ابی آئے تھے، وہ بڑے مخلص صحابی تھے، ان کا اللہ کے رسول میرے والد عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ایک مرتبہ اجازت بھی چاہی تھی کہ اپنے والد کو قتل کر دیں۔ عبداللہ ابن ابی نے بھی بہت انت مچا رکھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ ایک جگہ آتا ہے انہوں نے درخواست کی کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، شاید اللہ میرے والد کی نفاق کو معاف کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے کیا کہنے، ان کی محبتوں کے، ان کی عنایات اور شفقتوں کے کیا کہنے، تشریف لائے، اس عبداللہ ابن ابی کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، کرتا اپنا اتار کے دیا، فرمایا اس کے کفن میں شامل کرو، اس کی قبر میں اترے، اسے دفن کیا، اور جب باہر آئے، جب کفن سے فارغ ہوئے تو جنازہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے کہ اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ یہ سخت منافق آدمی تھا، شدید خدا کے دین کی اندر سے جڑیں کاٹنے والا، اور پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ پھر نماز، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہ پڑھیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگو گے میں نہیں کروں گا، آپ جنازہ کیسے پڑھا؟ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ، جنازہ پڑھانے دے، میں 70 نہیں تو 71 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لوں گا اس کے لیے۔ یہ مروت ہے، یہ خدا کے دین کا تعلق ہے، یہ رحمت ہے، یہ ہوں گے جنہیں مارا جائے گا وہاں پہ کہ ہٹو یہاں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کدھر جا رہے۔ ہم مان لیں ایک لمحے کے لیے، استغفر اللہ، کہ یہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہاں لے کر جائیں گے اور فرشتے ان کو مار کے پیچھے کر دیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے جن صحابہ رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے حوض کوثر پر ملوں گا، کیا وہ جھوٹے وعدے کر کے دنیا میں گئے تھے؟ اگر وہ جھوٹے وعدے تھے تو اللہ کے وعدوں کا کیا اعتبار ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار ہی کیا ہے؟ ان سے جھوٹ بول گئے اور باقی سب سے سچ بولتے رہے۔ صرف 2 مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حاضر ہوئی تھی، عرض کیا میرے بیٹے انس نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ لوگوں کو دکھاتے تھے اور فرماتے تھے میں نے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک دبایا ہے، میں نے ان کی خدمت کی ہے 9 سال اور 10 سال۔ اور پھر میری والدہ آئیں، حاضر ہوئیں، مجھے ساتھ لے گئیں، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کی اتنی خدمت کرتا ہے، آپ میرے بیٹے کے لیے کچھ دعا کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انس کی عمر زیادہ کر دے، تو تم دیکھتے ہو میری عمر کتنی بڑھ گئی ہے، 90 کے قریب پہنچ گئے تھے، اور اللہ اس کی اولاد کو برکت دے۔ تو پھر فرمایا تم دیکھتے ہو میری اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں، 120 ایسے ہیں جن کا جنازہ میں خود پڑھا چکا ہوں۔
اور پھر فرمایا کہ اللہ اس کو مال بھی بہت دے. تو تم دیکھتے ہو میرا باغ شدید سردی میں بھی مدینہ منورہ میں کھجوریں ایسی لاتا ہے جیسے شدید گرمی میں لاتا ہے. تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے فرمایا دیکھو انس، قیامت میں تمہیں بالکل اسی طرح ہاتھ پکڑ کر پروردگار عالم کے سامنے لے جاؤں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ اللہ اسے میرے ساتھ بھیج دیں جنت میں، اس نے دنیا میں میری بڑی خدمت کی. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے آپ کہاں ملیں گے کہ میں آپ کو آپ کا یہ وعدہ یاد دلاؤں آج کا؟ تو فرمایا جہاں حساب و کتاب ہوگا. میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو؟ تو فرمایا جہاں انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا. میں نے کہا اگر آپ وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا حوض پہ آ جانا. میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو نہیں ہو سکتا، میں تینوں میں سے ایک جگہ ضرور کھڑا ہوں گا. ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یوں تمہیں لے جاؤں گا. تو انس رضی اللہ عنہ کو کیا فرشتے اس طرح مار کے پرے کریں گے؟ تو وہ جو وعدہ فرما کے گئے ہیں اس وعدے کا کیا بنے گا؟ یہ سارا دین فراڈ ہی ہے، یہ دھوکے ہیں. وفات سے پہلے ایک کام کیا ہے، ہمیشہ کے لیے سیاسی اختلافات کی جڑ اکھیڑ کے پھینکے. فرمایا انصار کو بلاؤ، یہ بخاری شریف وغیرہ ہر جگہ ہے. کوئی مہاجر نہ آئے، صرف انصار آئیں اور بیٹھیں. اور حالت یہ تھی بیماری کی شدت کی وجہ سے کہ چلنا دشوار تھا. انصار سب آئے، پوچھا کہ انصاریوں کے علاوہ تو کوئی نہیں. عرض کیا گیا کوئی نہیں ہے، سارے مدینہ منورہ کے لوگ ہیں. فرمایا کہ سترون من بعدی، تم میرے بعد دیکھو گے کہ جب خلافت قائم ہوگی تو تم سے اسلام کی خدمت میں جو پیچھے کے لوگ ہیں جنہوں نے کم خدمت کیا تمہاری نسبت، ان کو عہدے دیے جائیں گے. خلافت عہدوں میں انہیں آگے لائے گی. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تلوار اٹھا لیں گے اپنے حق کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تلوار نہیں اٹھانی، خلافت کے خلاف نہیں چلنا. اور پھر فرمایا کہ صبروا، کرنے کا کام یہ ہے کہ صبر کرنا، حتیٰ تلقونی الی الحوض، یہاں تک کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حوض کوثر پہ میں تم سے ملوں گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلافت میں عہدے لے لے کے ان انصاریوں کے گھر جاتے رہے کہ لے لو یہ حکمرانی، یہ گورنرشپ، یہ فلاں جگہ. اور وہ آگے سے کہتے تھے حضرت نے فرمایا تھا حوض کوثر پر ملاقات ہوگی، عمر حوض کوثر زیادہ اچھا ہے بجائے تمہارے عہدوں کے، نہیں آتے. تو یہ حوض کوثر پہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یوں معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اب دوسروں کے الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ دھتکارا جائے گا. یہ سارے وعدے کون ہیں کہ کیا کون کر رہا ہے، کیسے پورے ہوں گے؟ یہ سارا دین ایسے ہی ہے، جھوٹ پہ مبنی. اس سے ان کا یہ کہنا یہ حدیث ان کے متعلق نہیں ہے، یہ حدیث ان کے متعلق. واقعہ یاد آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، انہیں حاکم وقت نے ٹوکا تھا کسی بات پہ، تو انہوں نے کہا یہ حدیث ہمارے متعلق تھوڑی ہے، یہ حدیث تو فلاں اور فلاں کے متعلق ہے. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور اس آدمی نے کہا کہ یزید نے مجھے بھیجا ہے، اور مجھے نا اس نے کہا کہ مجھے یزید کی بیعت لینی ہے. سنت ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کی یہی سنت رہی، یہی ان کا طریقہ رہا ہے. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جھوٹ مت بول. ابو بکر اور عمر نے کب یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ باپ کے بعد اولاد کو مسلمانوں کی حکومت مل جائے؟ یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. اس نے کہا تم وہی ہو نا جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ اس کے والدین ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایمان لیا. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کفر اسلام کی بات رہی ہے، اسے تانا دیا. اس نے کہا تم وہی ہو نا جو فتح مکہ پہ ایمان لائے تھے، اور تم ابو بکر کے بیٹے ہو نا، ٹھہرو. تمہیں وہ اترا تو وہ
بھاگے. ہمشیر ان کی سن رہی تھیں، وہ تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. وہ دروازے پہ آ گئیں، ان کا عبدالرحمن ادھر آؤ، بھائی ادھر آؤ، اور بھائی کو اندر کر لیا. انہوں نے کہا ابو بکر نے اپنی اولاد میں سے کسی کو عہدہ نہیں دیا، البتہ میں تمہیں نام بتاؤں ان کے جو اپنی باپ کی پیٹھ میں تھے اور دنیا میں بھی آئے نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت کی تھی. تم ہمارے بارے میں آیتیں پڑھتے، میں تمہیں بتاؤں یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی. تو اسی لیے ہمیں آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خیریت بنانی چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو خود اللہ ہی کا کیا اعتبار ہے؟ والعیاذ باللہ. کیا وہ اہل سنت میں سے ہے؟ کوثر کی حدیث کا تھوڑا بتا دیجئے آج سوال جواب میں. ہم نے بتا دیا آپ کو. یہ شخص بالکل اہل تشیع کے عقیدے بیان کر رہا ہے، اس کوئی تعلق نہیں اہل سنت سے.